أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک 1442 ہجری، پہلا جمعہ اس ماہ رمضان المبارک کا جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو جس طرح بابرکت فرما چکے ہیں، آج کے دن کو اس سے کئی گنا زیادہ بابرکت فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں 2 عبادتیں اضافی ہم پر ہوتی ہیں، بلکہ تیسری بھی ہے۔ ایک عبادت کا نام روزہ ہے جس کا درجہ فرض کا ہے، دوسری عبادت کا نام تراویح ہے جس کا درجہ سنت کا ہے، اور تیسری عبادت اعتکاف ہے جو سنت کفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ دیگر عبادات کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں بندوں پر ضروری قرار دی ہیں، ان تمام عبادتوں کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1 روحانی فائدہ، نمبر 2 ذاتی فائدہ، اجتماعی فائدہ۔ ایک فائدہ ہوتا ہے روحانی اور ذاتی، ایک فائدہ ہوتا ہے اجتماعی۔ ہر عبادت، یہ جتنا نظام عبادت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر لازم قرار دیا ہے، ان تمام نظام عبادت کے 2 فائدے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دیگر جتنی عبادات ہمیں اللہ نے حکم فرمائے ہیں۔ ایک تو ذاتی طور پر اسے روحانی فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا اجتماعی فائدہ اس کے علاوہ دوسروں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے روزے، ان کے کیا فوائد ہیں، میں اس کی تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح گفتگو ارشاد کرنے کی، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محفل، روزہ کچھ چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کھانے پینے کی اشیاء کم پڑ گئی تھی کہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے 1 مہینہ ہمیں کھانے پینے سے روک دیا؟ یہ نظریہ بالکل فرسودہ نظریہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک میں یا ایسا ہی کچھ اور ممالک میں بھی شاید ہو کہ ہمارے ہاں قصاب جو ہے وہ منگل بدھ کو جانور ذبح نہیں کرتے، یہ چھٹی ہے بھی۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیوں نہ ہم منگل بدھ کو جانور کاٹیں؟ جی اگر یہ پورا ہفتہ کٹتے رہے اور کبھی بھی ہم نے ان کو نہ بچایا تو ہمارے لیے یہ کم پڑ جائیں گے، یہ جانور کم پڑ جائیں گے اور ہمیں یہ نایاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا 2 دن ان کو کاٹنے سے روک لیں۔ اگر ملک میں فرض کیجئے ایک مثال کے طور پر 1 لاکھ جانور روز کٹتا ہے، تو یہ 2 دن رک جائیں گے تو گویا کہ 2 لاکھ جانور کٹنے سے رک جائیں گے۔ ہم گویا کہ بندوں میں رزق کی تقسیم میں بیلنس کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ ذاتی احتیاط کا کہہ لو تو کہہ لو، ورنہ اس کا نظریے کا قرآن و سنت سے واسطہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے ہر چوپائے جانور، کیڑے مکوڑے
ہر سادار جتنی چیزیں ہیں ان سب کی روزی روٹی کا ذمہ دار میں اللہ آپ ہوں۔ یہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ دے رہے ہیں۔ آج تک یہ ختم نہیں ہوئے، جب سے بنے ہیں تو قیامت تک انہوں نے ختم نہیں ہونا، چونکہ ہمارا رزق اسی سے منسلک ہے اور ہمارا رزق کا ذمہ جو ہے وہ میرے اللہ نے لیا ہے۔ دوسری بات، اگر روزے ہی ہم نے رکھنے تھے تو پھر اللہ تعالی ہمیں اختیار دے دیتے کہ بھی ہر بندہ، ہر مسلمان کلمہ گو سال میں 30 روزے رکھے۔ یہ پابندی رمضان کی کیوں ہے؟ ہر کلمہ گو پر اگر 30 روزے فرض ہو جاتے، آج میں نے سفر کرنا ہے، میں چھوڑ دوں، کل رکھ لوں گا، کوئی ربیع الاول میں رکھ لیتا، کوئی ذی الحج میں رکھ لیتا، کوئی محرم میں رکھ لیتا، 2 4 ہم تقسیم کر لیتے، اس طرح رکھ لیتے۔ ہمیں ایک ہی ماہ میں پوری امت مسلمہ کو باؤنڈ کیوں کیا گیا، پابند کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، اسلام عالمگیر مذہب ہے، اس کے لیے انگریزی کا لفظ انٹرنیشنل استعمال ہوتا ہے۔ اسلام بین الاقوامی عالمگیر انٹرنیشنل مذہب ہے۔ اسلام کی ہر نظام عبادت میں اجتماعیت کو فروغ بخشا گیا ہے، اجتماعیت، کہ سب ایک ہی بات پر اکٹھے نظر آئیں، اکٹھے نظر آئیں۔ فرض کیجئے آپ میں سے کوئی شخص سکول چلاتا ہو، پرنسپل ہو، اور اس میں 500 طالب علم پڑھ رہے ہیں جو اس کے سکول سے 2-4 کلومیٹر کے احاطے سے آتے ہیں۔ آپ سکول کی اوپننگ صبح کرتے ہیں 7 بجے، کچھ بچے آ جاتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں، ہم 7:15 آ جایا کریں گے، چھٹی 12 بجے کی بجائے آپ ہمیں بے شک 12:15 دے دیں۔ اور کچھ آ جاتا ہے ایک گروہ، وہ آ کر کہتا ہے نہیں جی ہم ایسا کرتے ہیں، ہم آ جایا کریں گے 7:30 بجے، آپ ہمیں بے شک چھٹی 12 کی بجائے 12:30 دے دیں۔ کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے نہیں جی ہمارے گھر تو اور دور ہیں، ہمارے مسائل ہیں گھر میں، ہم 7:30 کی بجائے 7:45 یا 8 بجے آئیں گے، آپ بے شک ہماری چھٹی بعد میں اور بڑھا دیں۔ تو منتظم کہے گا بھئی یہ تو پھر سارا دن ادارے میں آنا جانا لگا رہے گا۔ نہیں، ہر صورت جس نے یہاں پڑھنا ہے ایک ہی وقت میں آئے، ایک ہی یونیفارم میں آئے، ایک ہی وقت اس کے آنے کا ہوگا، ایک ہی وقت اس کے جانے کا ہوگا۔ اس سے سکول کی اجتماعیت بھی نظر آئے گی، اس سے سکول کا رعب اور دبدبہ بھی نظر آئے گا، اس سے طالب علموں کو اور نہ پڑھنے والے بچوں، طالب علموں کو نہیں نہ پڑھنے والے بچوں کو شوق بھی پیدا ہوگا۔ لہٰذا سب نے ایک ہی وقت آنا ہے، ایک ہی وقت جانا ہے، اسمبلی ہوگی۔ ہمارا مذہب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی طرح مصر تک محدود ہوتا یا اس کے مضافات تک، تو پھر ہو سکتا ہے ہم دنیا کے 120 ممالک میں سے ایک ملک کے باشندے ہوتے، 119 کے لیے ضابطہ اور ہوتا، ایک کے لیے اور ہوتا۔ اگر ہمارا مذہب پہاڑی علاقوں کے لوگوں والوں کے لیے ہوتا کہ یہ پہاڑ والوں کے لیے ضابطہ ہے، تو صاف ظاہر ہے صحرا والوں کا ضابطہ اور ہوتا۔ بیک وقت ایک ہی زمانے میں مختلف نبی آئے، ہر نبی کی شریعت مختلف تھی، زمانہ وہی ایک چل رہا ہے، ایک نبی 5 نمازوں کی دعوت دے رہا ہے، دوسرا 10 کی دے رہا ہے، تیسرا 15 کی دے رہا ہے اور 20 کی دے رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح اتحاد کی صورت نظر نہیں آتی، میں نے روزے رمضان میں فرض کر دیے ہیں تاکہ دنیا کے ہر کونے سے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صحرا سے لے کر دریا تک، بلندی سے لے کر پستی تک، ہر آدمی صبح اٹھا ہوا ہو اور مجھے یوں لگے ڈسپلن کے اعتبار سے کہ دیکھو وہ بھی اٹھ بیٹھے صبح، وہ بھی اٹھ بیٹھے، وہ بھی اٹھ بیٹھے، سارے سحری افطاری میں لگے ہوئے ہوں، اجتماعیت نظر آئے تاکہ جو کمزور ہیں ان کو بھی شوق ہو جائے، اچھا اگر یہ روزے رکھ لیں ہیں تو میں بھی رکھ لوں، یار مہینہ اچھا ہے، سارے نیکیاں کما رہے ہیں تو میں بھی کرا لوں۔ امت میں اجتماعیت کے رنگ کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی مہینے کا اختصاص فرمایا ہے، ایک ہی مہینے میں سب نے یہ عبادت کرنی ہے، پوری دنیا میں ایک ہی مہینے میں یہ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ چاند کے نکلنے سے 1-2 دن کا فرق، 1-8 دن کا فرق اگر ہو تو ہو، ورنہ سب کے لیے رمضان کا مہینہ مختص کیا گیا ہے۔ اچھا بھی اس کے لیے کوئی اور مہینہ مختص کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلی بات یہاں یہ بھی آپ سمجھ لیں، ہماری کچھ عبادتیں ہیں سالانہ اور کچھ عبادتیں ہیں یومیہ۔ سالانہ عبادتوں کے لیے چاند کے مہینوں سے ہمیں جوڑا گیا ہے،
یومیہ کے لیے سورج سے ہمیں جوڑا گیا ہے۔ سالانہ عبادت حج ہے، حج کا مہینہ چاند کو دیکھ کے ہم نے مقرر کرنا ہوتا ہے۔ سالانہ عبادت روزہ ہے، اس روزے کو ہم نے رمضان میں رکھنا ہے تو چاند کو دیکھیں گے، شعبان کا ختم ہو گیا، رمضان کا نظر آ گیا۔ سالانہ عبادت ہماری عید الفطر ہے، سالانہ عبادت ہماری عید الاضحیٰ ہے۔ تو ہم یہ چاند سے منسلک ہیں۔ ہمارے سالوں کے حساب، مہینوں کے حساب، صدیوں کے حساب، عبادت کے لحاظ سے یا دیگر کاموں کے لیے اللہ نے ہمیں اجرام فلکی میں سے چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس روزے کی عبادت اور رمضان کا تعلق بھی چاند سے ہے۔ ہماری جو یومیہ عبادتیں ہیں، روزانہ ہم کرتے ہیں، اس کا تعلق اللہ نے ہمیں سورج سے جوڑ دیا۔ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے فجر، سورج کا ڈھل جائے ظہر، سایہ 2 مثل ہو جائے عصر، سورج غروب ہو جائے مغرب، بالکل چاندنی شفق ختم ہو جائے عشاء۔ اس کا تعلق سورج سے جوڑا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے رات اور دن کو سورج اور چاند سے بنایا، تو ہمارے نظام عبادات کو بھی ان دونوں سے جوڑا۔ کچھ چاند سے جڑی ہوئی ہیں، کچھ دن سے جڑی ہوئی ہیں۔ روشنی کی عبادتیں سورج سے جڑی ہوئی ہیں، یومیہ عبادتوں کا تعلق سورج سے ہے، ماہانہ سالانہ عبادتوں کا تعلق جو ہے وہ چاند سے ہے۔ گویا کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا، نہ تم صرف چاند کے پیچھے لگنے والے ہو کہ سورج کو اللہ کی مخلوق میں سے غیر ضروری سمجھ لو، نہ سورج کے پجاریوں کی طرح کہ سورج ہی کو دیکھو تو تم بن سمر کے بیٹھ جاؤ۔ سورج بھی تمہاری خدمت کے لیے، چاند بھی تمہاری خدمت کے لیے، سورج سے منسلک رات تمہارے آرام کے لیے، سورج سے منسلک دن تمہاری معیشت کے لیے، چاند سے منسلک دن رات تمہارے آرام کے لیے میں نے پیدا کیا۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو معاش بنا دیا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو تمہارے لیے لباس اور سکون بنا دیا۔ تو ہمارا مہینے کا چناؤ چاند سے اور یومیہ عبادتوں کا چناؤ سورج سے اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ سورج اور چاند دنیا میں ایک ہے، یہ ہماری وحدت کی دلیل ہے، یہ ہماری وحدت کی دلیل ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے علاقائی طور پر اثر ہوتا ہے، اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ فرض کیجئے آپ تلاوت کو لے لیں، فجر کی تلاوت آپ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرض کیجئے اب 4:50 پہ، جو لوگ ہم سے مغربی ممالک میں رہتے ہیں، کوئی 4:55 پہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی 5 بجے پڑھ رہا ہوگا، کوئی 5:10 پہ پڑھ رہا ہوگا۔ تھوڑا آگے چلتے جائیں، ادھر سورج نکلتا آئے گا، ادھر ابھی رات کا حصہ موجود ہوگا، چاند بھی گھوم کے پورا پیچھے تک آئے گا، اور فجر کی نماز بھی پورا یوں پڑھی جائے گی، ظہر بھی یوں پڑھی جائے گی، عصر بھی یوں پڑھی جائے گی۔ چاند سے ماہانہ عبادتیں، سالانہ عبادتیں، سورج سے یومیہ عبادتیں، یہ ایسا تسلسل ہے گویا کہ دنیا میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کے نام کی تعظیم اور تعریف اور حمد نہ کی جا رہی ہو، میرے محمد پہ درود نہ پڑھا جا رہا ہو۔ 1 بھی منٹ ایسا نہیں گزرتا۔ اب تو دنیا گلوبل ہے نا، اب دیکھیں یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، چارٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ جی نظام الاوقات ہے، اس وقت آپ نے زور پڑھنی ہے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے یہ مغربی علاقوں میں فلاں علاقہ 1 منٹ بعد اذان دے، اس سے آگے جائیں وہاں لکھا ہوگا اس سے اگلا علاقہ 1 منٹ بعد اذان دے، اس سے بعد جائیں تو یہ جی 2 منٹ کے فرق سے اذان دے، یہ 3 منٹ کے فرق سے اذان دے۔ گویا کہ ایک اذان ایک ملک میں جب پوری ہوتی ہے تو اگلے ملک کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہاں پوری ہوتی ہے تو اگلے ملک کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں مکمل ہوتا ہے وقت تو اگلے کا شروع ہوتا ہے۔ وہاں عشاء کی نماز 5ویں ابھی اس کی ادائیگی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جا رہا ہوتا ہے، تو ادھر تہجد والے اٹھ کے رب کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سے جوڑا گیا ہے۔ ہماری یومیہ عبادتوں کا تعلق سورج سے اور ماہانہ اور سالانہ عبادتوں کا تعلق چاند سے۔ چاند بھی ہماری خدمت پہ اور سورج بھی ہماری خدمت پہ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ مہینہ ایک انتخاب کیا رمضان کا تاکہ اجتماعیت نظر آئے، سارے لوگ مجتمع نظر آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کوئی فرد یہ نہ کہے کہ ہم تو آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ہم تو جی انٹارکٹیکا میں رہتے ہیں، ہم تو قطب جنوبی میں رہتے ہیں، ہم قطب شمالی میں رہتے ہیں۔
ہم میدانی خطے کے لوگ ہیں، ہم برفانی خطے کے لوگ ہیں۔ اللہ نے سب کے لیے ایک نظام جوڑا، موسموں سے بھی نہیں جوڑا۔ اگر روزہ مستقل طور پر سردیوں کی عبادت ہوتا تو گرمیوں میں ہمیں بھوک مرنے کا ڈھنگ ہی نہ آتا، بھوکے رہنے کا، ہمیں پیاسے رہنے کی ہمارے اندر مشقت ہی نہ ہوتی، استعداد ہی نہ ہوتی۔ روزہ اگر صرف گرمیوں کی عبادت ہوتی تو سردیوں میں ہمیں یہ پریکٹس نہ ہوتی۔ ایک آدمی اگر 60 سال 62 سال جی لے، ہر 33 سال کے بعد موسم بدلتا ہے۔ مجھے اپنی عمر میں سخت گرمیوں کے روزے بھی یاد ہیں، سخت سردیوں کے روزے بھی یاد ہیں۔ ایک بھی موسم ایسا نہیں جس میں ہمیں ایسی عبادت کی پریکٹس نہ ہو۔ ہم چونکہ عالمگیر لوگ ہیں، ہم انٹرنیشنل مذہب کے فالوور ہیں۔ ہمارا وہ مذہب ہے جو آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک، جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہمارے لیے یہ مشکل نہ ہو جائے اگر میں جہاد کی غرض سے، سفر کی غرض سے، کسی اور کام کی غرض سے، ہجرت کی وجہ سے گرم خطے سے نکل کر سرد میں گیا تو مجھے تو سردیوں میں وضو کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا ہوگا، مجھے تو سردیوں میں روزہ رکھنے کا سلیقہ نہیں آتا ہوگا۔ اگر سرد علاقے سے نکل کر گرم میں گیا تو میرا رمضان تو ہمیشہ سردیوں میں آتا رہا۔ اگر روزے موسم پر ڈیپینڈ ہوتے کہ صرف سردیوں میں رکھیں تو گرم علاقے کے لوگ محروم ہوتے، گرمیوں میں رکھیں سرد علاقے کے لوگ محروم ہوتے۔ رب نے چاند سے اس مہینے کو جوڑ دیا، گرمیاں آئیں تو یہ بھی عبادت کے لیے تیار ہوں، سردیاں آئیں تب بھی عبادت کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح دیگر عبادات اللہ نے جو ہم پر لازم رکھی ہیں ان کا تعلق چاند مہینوں سے جوڑ کر ہمیں ہر موسم میں جفا کشی کا عادی بنا دیا، ہر موسم میں اللہ کی عبادت کا عادی بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ دیکھیں، ہر ایک عبادت کی کوئی نہ کوئی اغراض و مقاصد ضرور ہوں گے۔ اللہ ویسے اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، وہ میں نے شروع میں تمہید میں عرض کر دیا۔ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی پیچھے فلسفہ ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ رمضان میں روزے رکھوائے گئے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اچھا، اس کے لیے رمضان کیوں چنا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جن انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل فرمائیں سب پر رمضان میں نازل فرمائیں، سب پر رمضان میں نازل فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان میں نازل ہوئے۔ تاریخوں میں تھوڑا سا اختلاف، کوئی کہتے ہیں 6 کو تو کہیں 8 کو، ہو سکتا ہے جس مورخ نے 6 لکھا ہے وہاں جب چاند کی کیلکولیشن ہو 1 دن کا فرق ہو جاتا ہے، کسی نے 7 لکھ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات رمضان میں، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور رمضان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل رمضان میں، اور جب قرآن کے نازل کرنے کی باری آئی تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے آسمان سے پہلے 7ویں آسمان سے، عرش سے پہلے آسمان پر قرآن بھیجا رمضان میں، اور پھر 23 سال تک میرے محمد پہ نازل ہوتا رہا۔ تو یہ وہ فضیلتوں والا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی ہدایات کی کتابیں نازل فرمائی۔ اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل مہینہ قرار دیا۔ محرم اپنی جگہ عزت والا، سفر اپنی جگہ شان والا، ربیع الاول اپنی جگہ مقام مرتبے والا، دیگر مہینے اپنی جگہ شان و شوکت والے، لیکن تمام مہینوں کا سردار مہینہ جو ہے وہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے ہمارا انتخاب کیا، ہمارے لیے روزوں کا انتخاب کیا تو رمضان میں کیا۔ مختلف محدثین اور مفسرین نے رمز کا معنی لکھا ہے را میم زواد، جلا دینا، جلا دینا۔ یہ رمضان ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، تراویح کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، سحری کے ذریعے، افطاری کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے، تعبد کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان تمام کار خیر کے ذریعے ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقام، جو رمضان کے دنوں کو روزے سے اور راتوں کو تراویح سے اپنا وقت گزارے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے رمضان ہمارے مہینوں کو
جلانے والا مہینہ ہے، اس نے ہمارے دکھوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو جلا دیا۔ ویسے بھی قرآن پاک میں آتا ہے ان تجتنبون کبائر الاسم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو اللہ فرماتے ہیں چھوٹے گناہوں کو میں رب معاف فرما دوں گا۔ چھوٹے گناہ معاف کرنے کے بڑے اللہ نے ہمیں مراعات عطا فرمائی ہیں۔ وضو سے ہمارے جب ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ کے گناہ گئے، منہ میں پانی دیتے ہیں کلی کرتے ہیں منہ کے گناہ گئے، ناک میں پانی دیتے ہیں ناک کے گناہ گئے، چہرے پر پانی ڈالتے ہیں چہرے کے گناہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ خصوصی مہربانی عطا فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں ہمارے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا میری رمضان کے روزے قبول ہو گئے یا میری کوئی نماز یا میری کوئی نیکی، تو کسی کہنے والے نے کہا جب ایک نماز تم نے پڑھی اور دوسری کا اللہ نے موقع عطا فرما دیا، سمجھ لو پہلی قبول ہوئی تو اللہ نے دوبارہ تمہیں آنے کا موقع عطا فرما دیا۔ کل روزہ رکھا تھا، آج روزے کی اللہ نے نعمت نصیب فرما دی، امید رکھو یقین رکھو کہ کل کا روزہ قبول ہوا تو اللہ نے آج ہمیں دوبارہ پھر روزے کے لیے اٹھنے کا موقع نصیب فرما دیا۔ تو یہ رمضان کے روزوں کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، پہلوں پر بھی فرض تھے، وجہ کیا تھی؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میں اس کا معنی اپنے تئیں انتہائی سادگی سے ایک معنی کرنے لگا ہوں، اور وہ معنی کیا ہے سادگی سے؟ تاکہ تم کم از کم شریف آدمی تو بن جاؤ، شریف آدمی تو بن جاؤ۔ یہ روزہ تمہیں شرافت سکھائے گا، اللہ کا ڈر شرافت سکھاتا ہے۔ حلال کا استعمال کرو یہ شرافت ہے، حرام سے رکو یہ شرافت ہے۔ روزہ تمہارے لیے اس لیے لازم کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور تقوی دو طرح سے پیدا ہوتا ہے میرے ساتھیوں، ایک ہے اللہ کے حکموں کو مان کر کہ اللہ نے کچھ کرنے والے کام بتائے ان کو کرو، اس سے تقوی پیدا ہوگا۔ دوسری پریکٹس کرائی کہ کچھ کام نہ کرنے کا سلیقہ بھی تمہارے اندر آ جائے کہ یہ کام نہ کرو۔ نہ کرنے کا سلیقہ بھی اللہ نے ہمیں ان روزوں کے ذریعے بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا روزے میں حلال حرام تو حرام، حلال کے قریب بھی نہیں جانا، یا اللہ نہیں جاتے قریب نہیں جاتے۔ تو اللہ کی فرما برداری کا جو جذبہ رمضان میں بندوں میں پیدا ہوتا ہے، ماہ رمضان میں، یہی جذبہ ہم نے پورا سال اپنے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ روزہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی شخص اگر متقی ہو، اس کے متقی ہونے کا اکیلا اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی متقی ہے اور وہ کہے اکیلا صرف کوئی بندہ کہے جی اس کے متقی ہونے کا صرف اس کو فائدہ ہے، نہیں، میرے تقوی کا اللہ مجھے متقی بنا دے، اللہ آپ کو بھی بنا دے۔ ہمارے متقی بننے کا فائدہ ہمارے پڑوس کو ہے، ہمارے گھر والوں کو ہے، ہمارے دوستوں کو ہے، ہمارے کلاس فیلوز کو ہے، ایک ہی دفتر میں کام کرنے والوں کو ہے۔ متقی افسر کا فائدہ اس کے ماتحتوں کو ہے، متقی حاکم کا فائدہ اس کے سائلوں کو ہے، متقی بادشاہ کا فائدہ اس کی رعایا کو ہے، متقی باپ کا فائدہ اولاد کو ہے، متقی شوہر کا فائدہ اس کی بیوی کو ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تقوی کا فائدہ صرف ذاتی طور پر اسے حاصل ہوگا جو تقوی اختیار کر رہا ہے، تو پھر دکاندار کے تقوی کا فائدہ اگر اس کو ہونا ہے تو گاہک تو ویسے لوٹا گیا اس کے ہاتھوں سے۔ نہیں، دکاندار متقی ہوگا گاہک کو فائدہ ہوگا۔ جب ایک حاکم متقی ہوگا آنے والے سائل کو فائدہ ہوگا، جب ایک پڑوسی متقی ہوگا تو ساتھ والے پڑوسی کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ روزہ یا دیگر عبادتیں جہاں ہمیں روحانی اور ذاتی فائدہ پہنچاتی ہیں، وہاں اجتماعی فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ ہمارے تقوی کا، ہماری نیکی کا ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جتنی وزن اللہ نے جس پر رکھا، جتنی آزمائش اللہ نے جس پر رکھی، جتنی صلاحیت اللہ نے جس پر رکھی، اس صلاحیت سے فیض یافتہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور صرف بندوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں ایک حدیث پاک اور عرض کرنے لگا ہوں، اگر روزے کا فائدہ صرف بندوں کو ہوتا ہو
باپ کا فائدہ بیٹے کو ہو، بیٹے کا فائدہ باپ کو ہو، شوہر کا فائدہ بیوی کو، بیوی کا فائدہ شوہر کو، پڑوس کا فائدہ پڑوس کو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ بھی سمندر کی مچھلیوں سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا کیا رشتہ ہے؟ وہ آبی مخلوق ہے، اور ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو زندگی میں کبھی سمندر میں گئے تک نہیں، سمندر کے پانی کو چھوا تک نہیں، یا دریا کو دیکھ لیں۔ سمندر سے مراد اگر دریا بھی لے لیں تو یہ سمندر کی مچھلیاں، پانی میں تیرتی مچھلیاں ہمارے لیے، روزے دار کے لیے دعا کیوں کر رہی ہیں؟ فضا میں اڑتے پرندے روزے دار کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بلوں میں گھس کے حشرات الارض رینگنے والے کیڑے روزے دار کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی یہ متقی ہوگا، اس سے اس کا رب خوش ہوگا، رب جس سے خوش ہوتا ہے اس پر نوازشات اترتی ہیں، اس نوازش کا فائدہ صرف اسے نہیں ہوتا، پھر ہمیں بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بندے کی عبادت کا فائدہ صرف بندوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے، اجرام فلکیہ کو بھی ہو رہا ہوتا ہے، نباتات اور جمادات کو بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے اس روزہ دار کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ روزے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 صبر و شکر ملتا ہے۔ صبر و شکر، یہ صبر اور شکر دے دیا اللہ نے تو الحمدللہ شکر ادا کر لیا، شکر ہے مولا تیرا، نہ دیا تو الحمدللہ اللہ نے تو جس حال میں رکھا شکر ہے، اس پر بھی ہم اللہ کے احسان مند ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ دے دے خوشی محسوس کریں اس کی رضا پہ راضی، سمجھ لو ہم نے صبر کیا، شکر کیا، نہ دے پھر بھی اس کی رضا پہ راضی اور منہ پہ گلہ نہیں لائے تو ہم صبر کے عادی ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک صحابی نماز پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ، سلام پھیرتے ہی چلے جاتے، کبھی بیٹھتے نہیں، کبھی بات نہیں، کبھی کوئی حالات، کوئی تذکرہ۔ کافی دنوں سے یہ ان کا عمل گزر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اجتماعی انداز میں ہمارے ایک دوسرے کے خیال کرنے کا نام ہے، ہمیں ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار فلاں صاحب روز نماز میں آتے تھے، کئی دنوں سے نہیں آ رہے، پتہ تو کرو، اور پھر اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی سفر پہ ہیں، باہر ہیں، مقام پہ ہیں، بیمار ہیں، خوش ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے متعلق دیگر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے آج روک لینا نماز کے بعد۔ وہ حسب سابق اٹھ کے جانے لگے تو صحابہ نے روک لیا، رکیں، اللہ کے نبی ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹھ گئے، آپ فارغ ہوئے ذکر سے، دعا سے، اپنے معمولات مبارکہ سے، تو پھر فرمایا میاں تو آپ ہر روز چلے جاتے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ اس نے کہا بس جی نماز ہو چکی ہوتی ہے، مجھے گھر تقاضا ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ تیرا کیا اتنا تقاضا ہے کہ کبھی تو بیٹھتا نہیں، اتنے دن گزر گئے آپ کے یہی عمل چل رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، گویا کہ اصرار فرمایا، تو عرض کرنے لگا جی میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن آپ کے آگے میں انکار کیسے کروں۔ ہمارے گھر میں ایک ہی یہ پاک بڑی چادر ہے جسے میں اوڑھ کے آتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، اور اس اثناء میں میری بیوی ٹاٹ وغیرہ لپیٹ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی رہتی ہے، میں جا کے اس سے وہ ٹاٹ لے کے میں لپیٹ لیتا ہوں اور یہ چادر اس کو دیتا ہوں، وہ اس کو اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے۔ ہمارے گھر کی یہ کیفیت ہے، ہم اس طرح وقت گزار رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے اپیل فرمائی۔ آج جو یہ کبھی کبھی کسی غریب کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کرو، تو یہ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جب اپیل فرمائی تو متعدد کپڑے اکٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا جاؤ اہلیہ کو بھی دو، خود بھی استعمال کرو۔ تو معمول کے مطابق دیر بھی ہو گئی اور ساتھ کپڑوں کی گٹھڑی۔ تو وہ خاتون بھی کیا صابرہ خاتون تھی، کیا صبر تھا۔ آج ہم صبر کے لفظ سے واقف ہیں، صبر کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ اللہ بے صبری سے بچائے۔ جب وہ گھر گئے تو بیوی نے دیکھا کہ کپڑے کی گٹھڑی بھی ہے اور پوچھا کہ دیر، انہوں نے سارا حال بتایا۔
تو بلکہ پہلے کپڑے دیکھتے ہی کہنے لگی لگتا ہے تو نے کہیں اللہ کا گلہ کر دیا ہے، اللہ اس حال میں رکھنا چاہتا تھا، تو نے شاید کہیں شکایت نہ کر دی، تو نے گلہ کر دیا نا کہ اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اتنی مدت اگر اچھا پہنایا، اچھا کھلایا تو شکر تو اتنے چرچے سے نہیں کیا، اگر اللہ نے ایک آزمائش سے گزارا تو بے صبری کر لی نا، کسی کو کہہ دیا۔ کہنے لگا بھلی تو ایسا ناراض نہ ہو، میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے مجھے بالاسرار روکا تو میرے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا کہ میں آپ سے کیا بہانہ تراشوں، اور میں اپنے آپ کو سمجھتا نہیں تھا کہ میں اب اس رحمت والی جگہ سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ تو آپ نے یہ عنایت فرمائی ہے، میں نے اللہ کا گلہ اپنے منہ سے نہیں کیا۔ صبر کا یہ درجہ اللہ ہمیں عطا فرما دے، صبر کی یہ کیفیت اللہ ہمیں عطا فرما دے، اس کا درجہ ہی اپنا ہے۔ تو روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں شکر سکھاتا ہے۔ یہ دو باتیں ہم نے اس سے سیکھنی ہے۔ تیسری بات، روزہ ہمیں تزکیہ نفس سکھاتا ہے۔ تزکیہ نفس کا معنی اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار بنانا، آلائشوں، گندگیوں، گناہوں، فواحش، بے حیائی، منکرات، ان سے دور رہنا، اطاعت، فرما برداری، سمجھداری، اللہ کے حکموں کی بجا آوری، اس کی طرف سمٹ جانا۔ ہر روزے دار رمضان میں گناہوں کا اس کا لیول بہت کمزور ہو جاتا ہے، وہ اکثر نہیں بھی کرتے اور یقیناً نہیں کرتے، اور نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ ایک ہے ہم جا کے کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ جائیں، جی ہمیں گناہوں سے دور رہنے کے فارمولے بتائیں، اطاعت اور فرما برداری کے سلیقے سکھائیں۔ اللہ نے روزہ رکھ کے ہمیں ہماری ضرورت پوری کر دی کہ گناہوں سے دور کس طرح رہنا ہے۔ اللہ کا حکم آیا نہ کھائیں، پیاس لگی ہوئی ہے نہیں پی رہے، بھوک لگی ہوئی ہے نہیں کھا رہے، کوئی غصے ہو رہا ہے ہم اس کو غصے کا جواب غصے سے نہیں دے رہے، گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوار لیا، سینچ لیا۔ جو سلیقہ مند بندہ، جو شریف النفس بندہ اللہ کو پسند ہے، ہم نے اس راہ پر قدم رکھ دیا، محنت ہمارے ذمے ہے، فضل میرا اللہ فرمائے گا۔ تو روزہ ہمیں تزکیہ نفس سکھاتا ہے، روزہ ہمیں ایثار سکھاتا ہے، ایثار، قربانی، بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانا، پیاسے رہ کر دوسرے کو پلانا، یہ تربیت ہمیں ہمارا روزہ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے جتنے اجتماعی فوائد ہیں نصیب فرمائے، ہمیں اس کو سیکھنے والا بنائے۔ رمضان گزار گئے تو ایک وعید، یہ ساری بشارتیں تھیں، ایک وعید کا معنی ہے خطرناک بات، ایک خطرناک بات بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رب صائم کم من صائم، کئی روزے دار ایسے ہیں لیس لہ من صیامہ الا الظم، انہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، بہت سارے راتوں کو جاگنے والے، قیام کرنے والے، تراویح والے ایسے ہیں جنہیں ان کے سوائے بیداری اور جاگنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا میرے ساتھیوں، بھوک پیاس کی پریکٹس تو ہو جائے گی، معدے کو ریسٹ مل جائے گا، ہماری فزیک اچھی ہو جائے گی، لیکن روحانی درجہ بلند نہیں ہوگا۔ روحانی طور پر ہمارے مدارج تب بلند ہوں گے جب ہم روح روزہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے، اللہ یہ رمضان خیر و خوبی والا فرمائے، اپنے ذمے لگا